السلام علیکم دوستو، کمپلیٹ HTML5 ٹیٹوریل فرام بگننگ ٹو ایڈوانس کے لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید دوستو۔ آج کے لیکچر نمبر 6 میں ہم لسٹنگ کے کچھ ٹیگز ہیں جو کہ سیکھیں گے۔ لسٹنگ ہم کس طرح کرتے ہیں، لسٹنگ کیسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو پڑھیں گے کہ لسٹنگ کے ہمارے ساتھ دو قسمیں ہیں۔ فرسٹ قسم جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے ان آرڈر لسٹ۔ ان آرڈر لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک لسٹ دیا گیا ہے جو کہ ویب ڈیولپمنٹ کے کچھ لینگویجز ہے ان کا لسٹ ہے، اس کے ساتھ 1 2 3 نہیں لکھا، اس طرح سرکل ٹائپ بنائے گئے ہیں اس کے اس سائڈ پہ، تو اس کو ہم ان آرڈر لسٹ کہتے ہیں۔ سیم ہمارے ساتھ آرڈر لسٹ ہے، اسی لسٹ کو آپ آرڈر لسٹ میں دیکھ سکتے ہو۔ آرڈر لسٹ میں اس کے ساتھ کچھ نمبرز دیے گئے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 سیم لینگویجز ہیں۔ اس طرح ہم ان آرڈر لسٹ کو ہم کس طرح بنائیں گے، آرڈر لسٹ کو ہم کس طرح بنائیں گے۔ سو لیٹس گو ٹو پریکٹس اٹ۔ تو اسٹوڈنٹ ہم اپنے کوڈ ایڈیٹر میں آ گئے۔ کوڈ ایڈیٹر میں آپ کو سب سے پہلے ان آرڈر لسٹ بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ ان آرڈر لسٹ کے لیے ہم لکھتے ہیں ان آرڈر لسٹ کے بعد، لسٹ بنانے کے بعد ہم اس میں ایک ایک آئٹم ڈالیں گے، جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں LI یعنی کہ لسٹ آئٹم۔ فرسٹ میں ڈال دیتا ہوں HTML، سیکنڈ لسٹ میں ڈال دیتا ہوں LI پہلے لکھ دیتا ہوں یعنی کہ لسٹ آئٹم، اور CSS لکھ دیا میں نے۔ اس کے بعد ہے LI یعنی کہ پھر سے ایک لسٹ آئٹم میں نے ڈال دیا، اس میں لکھ دیا جاوا اسکرپٹ میں نے ڈال دیا۔ جاوا اسکرپٹ کے بعد ابھی میں ایک اور لسٹ آئٹم بنا دیتا ہوں، اس کو میں دیتا ہوں نام PHP کے بعد MySQLi وغیرہ لکھ دیتا ہوں، بس اپنے لسٹ کو پورا کر دیتے۔ MySQL میں نے بنا دیا اپنا ایک ان آرڈر لسٹ، جس میں میں نے اپنے 5 لسٹ آئٹم ڈال دیے۔ ابھی میں اس کو سیو کر دیتا ہوں۔ سیو کرنے کے بعد میں اپنے اسی پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں۔ آپ چیک کر سکتے ہیں HTML CSS جاوا اسکرپٹ PHP MySQLi وغیرہ میرا لسٹ بن گیا ہے۔ ابھی میں اپنے لسٹ کے ان آرڈر لسٹ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ڈال دیتا ہوں جس کا نام ہے TYPE ٹائپ۔ ٹائپ میں کچھ لکھ دیتا ہوں، یعنی کہ SQUARE اسکوئر۔ اچھا، تو میں نے اس کا کیا کر دیا، اس کا اسکوئر کر دیا، اس کا ٹائپ چینج کر کے اسکوئر کر دیا۔ چیک کر سکتے ہو دوستو آپ جو ہے اسکوئر ہو گئے، میرے وہ والے باکس اسکوئر ہو گئی۔ ابھی میں کیا کروں گا، میں جا کر اسی اسکوئر کو سرکل کر دیتا ہوں، سرکل، اور Ctrl+S کر کے سیو کر دیا۔ جا کر اسی پیج کو ریفریش کر دیتے ہیں، چیک کر سکتے ہو میرا ان آرڈر لسٹ سرکل میں چینج ہو گیا ہے۔ ساتھ میں ان آرڈر لسٹ کے ایک اور لسٹ میں بنا دیتا ہوں جس کا نام میں رکھ دیتا ہوں آرڈر لسٹ، OL مین کے آرڈر لسٹ۔ آرڈر لسٹ کے اندر میں یہی آئٹم کاپی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں۔ آرڈر لسٹ کے اندر میں نے ساروں کو پیسٹ کر دیا۔ ابھی Ctrl+S پریس کر کے میں چیک کر دیتا ہوں براؤزر میں، تو آپ چیک کر سکتے ہو یہ میرا ہو گیا ان آرڈر لسٹ اور یہ ہو گیا آرڈر لسٹ۔ ابھی اس آرڈر لسٹ کے اندر میں کچھ اور ایٹریبیوٹس ڈالنا چاہتا ہوں، جیسے کہ میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹائپ اس کا کون سا ہوگا، ٹائپ = جس طرح کے اوپر والے کے ٹائپس میں نے چینج کر دیے، اس کے بھی ہم ٹائپس چینج کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹائپ اگر میں A رکھوں گا تو کیا ہوگا، بڑے ABCD میں آئے گا یہ آرڈر، اگر چھوٹا A رکھوں گا تو چھوٹے ABCD میں آئیں گے۔ فرسٹ چیک کر لیتے ہیں، چلو Ctrl+S کر کے سیو کر دیا اور جا کے اپنے اس والے لسٹ میں چیک کر دیا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گیا، ABCDE جو ہے میرا لگ گیا ہے۔ اس کے بعد اگر میں اسمال والا A لکھوں گا اور سیو کروں گا اپنے اس ڈاکومنٹ کو، تو آرڈر لسٹ جو ہے وہ ABCD میں آ جائے گا۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ A کے علاوہ میں C نہیں لکھ سکتا، ہم نے یہاں پر A اور BCD وغیرہ ہی لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں بڑا I لکھوں گا، کیپٹل I لکھوں گا تو کیا ہوگا، اور سیو کر دیا۔ کیپٹل I لکھنے کے بعد میں نے اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کر دیا، چیک کر سکتے ہو یہ رومن ABCD میں آ جائے گا، سوری رومن 1 2 3 میں آ جائے گا۔ اسمال I لکھوں گا، سیو کروں گا
تو یہ رومن اسمال لیٹرز میں آ جائے گا. اس کے علاوہ میں جو ہے 1 2 3 تو اگر آپ لکھیں گے نہ لکھیں گے تو بھی 1 2 3 ہی ہوگا. ویسے میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں 1 2 3 کا. 1 2 3 ہو گیا. اگر میں اسی 1 کو مٹھا کے چیک کروں تو کیا ہوگا؟ سیم سین ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹ جو ہم اس میں استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں نے 1 لکھ دیا یہاں پر اور میں سٹارٹ اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں. کیا مین کہ میں اس کا سٹارٹ میں کہاں سے لوں؟ یہ لسٹ تو ایک آرڈر لسٹ ہے لیکن یہ سٹارٹس کہاں سے ہو؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 3 سے سٹارٹ ہو. کہاں سے سٹارٹ ہو؟ 3 سے سٹارٹ ہو. فار ایگزامپل میں نے سیو کر دیا اور جا کے ریفریش کر دیا اپنے پیج کو. آپ چیک کر سکتے 3 4 5 6 7 تک ہمارا یہ لسٹ بن چکا ہے. تو میں اس لسٹ کے سٹارٹ کو چینج کر سکتا ہوں. سیم ہم اے بی سی ڈی کے لیے بھی 1 2 3 ہی لکھیں گے. مطلب اے والا ہے ابھی اے والا لسٹ ہے تو یہ سٹارٹ کہاں سے لے گا؟ اے بی سی کو چھوڑ کے میرے خیال سے ڈی سے سٹارٹ لے گا. چلو چیک کرتے ہیں کہ سی سے سٹارٹ لے رہا ہے کہ ڈی سے لے رہا ہے. اچھا چیک کر دے اس نے 3 سے سٹارٹ لے لیا مطلب کہ سی سے اس نے سٹارٹ لے لیا. اسمال کا اگر ہم چیک کریں گے تو اسمال کا بھی سین سیم ہوگا. اچھا اسمال اے لکھ دیا اور سیو کر دیا اور آ کے اپنے پیج کو ریفریش کر دیا. چیک کر سکتے ہو سی ڈی ای ایف وغیرہ سے اس نے سٹارٹ لے لیا. تو اس سٹارٹ کو چینج کریں گے ہم. فار ایگزامپل سٹارٹ کو 34 میں نے رکھ دیا اور میں یہاں کر چیک کرتا ہوں کہ 34 کے لیے کیا کر رہا ہے. 34 کے لیے بھی اس کے پاس کوئی لیٹرز تھے جو کہ 34 نمبر پہ آنے تھے لیکن سٹارٹ ہم نے 34 سے کر دیا تو تبھی 34 35 36 37 38 وغیرہ اس نے لکھ دیا. سیم اپنے کوڈ میں آپ ان چیز کو یوز کر سکتے ہو اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ہر کامنٹ کا آپ کو جواب دوں گا. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اسے دبانا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میری اپ کمنگ انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے. خدا حافظ.